आखिर ऐसा क्या हुआ کہ جس سے خوش ہو کر مغل بادشاہ ہمایوں نے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو 1 کروڑ اشرفی 40 ہاتھی اور 15 محل تحفے میں دے دیے، اور تانسین کی قبر کے پاس موجود املی کے پیڑ کی کیا کرامت ہے جو لوگ آج بھی اس املی کے پیڑ کی پتیاں کھاتے ہیں۔ دستگیر ہے غوث اعظم، دکھیوں کے داتا ہے دستگیر ہے، مرتبہ بڑا ہے بڑے پیر کا غوث ورا سرزمین گوالیار پرانے زمانے سے ہی علماء و مشائخ و صوفیاء و سلف صالحین کے وجود مسعود سے مالا مال ہے۔ ان مبارک ہستیوں نے صدیوں تک علم معرفت کے پیاسوں کو اپنے فیضان کرم سے مالا مال کیا۔ انہی میں ایک بزرگ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ رئیس الکاملین، سلطان الاولیاء، غوث العالم، خواجہ حاجی حمید الدین بن خطیر الدین اتاری الستاری عرف شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی ایک بہت مشہور علمی شخصیت ہے۔ آپ کی ولادت 7 رجب ہجری سن 907 میں پٹنہ بہار کے گاؤں غازی پور میں ہوئی۔ آپ کا مبارک نام محمد ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ لفظ غوث استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ غوث آپ کی ایک یونیک پہچان ہے۔ غوث آپ کا لقب ہے اور آپ مقام غوثیت پر بھی فائز ہے۔ ایک مرتبہ شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حاجی حمید الدین حصور رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک قریب 9 یا 10 سال کی تھی۔ آپ کے پیر و مرشد حاجی حمید الدین حصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو آتا دیکھ فرمایا، آؤ محمد غوث آؤ۔ یہ سن کر وہاں حاضر لوگوں نے حاجی حمید الدین حصور رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، آپ نے اس بچے کو غوث کہہ کر کیوں پکارا؟ یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، یہ غوث کیسے ہو سکتا ہے؟ حاجی حمید الدین حصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ لڑکا مقام غوثیت پر فائز ہوگا۔ اس طرح نگاہ مرشد نے بچپن میں ہی جان لیا کہ آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوں گے۔ کتب گجرات استاذ الہند حضرت شاہ وجیہ الدین علوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو 60 علوم میں ماہر کامل علماء ہے، انہوں نے شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرمایا، بے شک آپ غوث الاولیاء ہو، اور جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالی علیہ کی روحانی عظمت اور مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تصوف کے تقریباً 14 سلسلے آپ کو اپنا پیشوا اور رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام خطیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کا نسب خواجہ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ حاجی حمید الدین حصور رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں۔ آپ سلسلہ ستاریہ کے اکابل اولیاء کاملین میں سے ہیں، اور اس سلسلہ ستاریہ کو عام کرنے میں اور پھیلانے میں آپ نے کافی جد و جہد کی ہے۔ شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلقات مغل بادشاہوں کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ شہنشاہ بابر، ہمایوں اور اکبر آپ کے عقیدت مند تھے۔
اور آپ کا بے حد ادب و احترام کیا کرتے۔ مغل بادشاہ ہمایوں اور شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ شہنشاہ ہمایوں آپ کے مریدوں میں شامل تھا اور آپ کو اپنا روحانی پیشوا مانتا۔ عیسوی سن 1540 میں مغل بادشاہ ہمایوں کی شیر شاہ سوری کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ہمایوں کی ہار ہوئی اور شیر شاہ سوری نے دلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہمایوں نے عیسوی سن 1555 میں پھر سے جنگ کی اور اس بار ہمایوں سکندر سوری کو ہرانے میں کامیاب رہا اور اس نے پھر سے دلی کا تخت حاصل کر لیا۔ اس جنگ میں شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمایوں کی روحانی طور پر مدد فرمائی اور انہی کی دعاؤں سے ہند پر مغل سلطنت لمبے عرصے تک قائم رہی۔ بادشاہ ہمایوں جب تخت پر بیٹھا تو اس نے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو 1 کروڑ اشرفی، 40 ہاتھی اور 15 محل تحفے میں دیے۔ ہندوستان کا مشہور سنگیتکار تان سین آپ کے مریدوں میں شامل تھا۔ تان سین کی ولادت ہندو براہمن پریوار میں ہوئی تھی، لیکن مرشد کے کرم سے تان سین ایمان لے آیا۔ تان سین شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بے حد ادب و احترام کیا کرتا۔ تان سین کی دلی خواہش تھی کہ اسے مرنے کے بعد اپنے پیر و مرشد شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں کے پاس ہی دفنایا جائے۔ تان سین کا وصال دلی میں ہوا، لیکن تان سین کو اپنی دلی خواہش کے مطابق شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گوالیار میں ہی دفنایا گیا۔ تان سین کی قبر شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ شریف کے صحن میں ہی ہے۔ یہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ مرشد کے کرم سے تان سین کی قبر کے پاس جو املی کا پیڑ ہے، اس کی پتیاں کھانے سے آواز میٹھی اور سریلی ہو جاتی ہے۔ آج بھی یہاں کئی گیتکار، فنکار، نعت خواں آتے ہیں اور اس املی کے پیڑ کی پتیاں کھاتے ہیں، جس سے ان کی آواز میٹھی اور سریلی ہو جاتی ہے۔ شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال پاک 14 رمضان 907 ہجری میں ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد گوالیار شہر میں مغل بادشاہ اکبر نے عظیم و شان مقبرہ بنوایا۔ آپ کی درگاہ شریف بہت خوبصورت ہے۔ درگاہ شریف کا صحن بھی بہت بڑا ہے۔ درگاہ شریف کے ساتھ ہی ایک مسجد ہے اور خوبصورت باغ بھی درگاہ شریف میں موجود ہے۔ یہ مقبرہ گوالیار شہر میں بہت مشہور ہے۔ آپ یہاں آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہو۔ ڈسکرپشن میں ایڈریس کی لنک بھی دے دی گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کو بھی یہاں کی حاضری نصیب عطا فرمائے اور آپ کو خیر اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔